اس حکومت کی کامیابی اور ناکامی کا دارومدار عمران خان پر ہے۔ خان صاحب سے معافی منگوانی ہے 9 مئی کے واقعات۔ خان صاحب کا اصل میں سیاسی طور پہ تو ظاہر ایک بڑی جماعت کے سربراہ ہیں، مگر ان کی جو سوشل میڈیا ہے اس سے بڑی شکایات ہیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی۔ پانی کا معاملہ بڑا شدید ہو رہا ہے، الارم بج رہے ہیں، وارننگ سائن آ گئے ہیں، خشک سالی کی انڈیکیشن آ گئی ہوئی ہیں۔ ناظرین السلام علیکم۔ وی ٹاک میں میں اور وسیم عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 3 موضوعات پر آج بات کرنی ہے۔ سولر پینل کی پرائسز کم ہونے کا سن رہے ہیں، یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ پانی کا مسئلہ بہت شدید ہوتا جا رہا ہے، تربیلا ڈیم، منگلا ڈیم عجیب سی خبریں سنا رہے ہیں، بارشیں بھی کم ہو رہی ہیں، خشک سالی کا بھی ڈر ہے۔ تو پاکستان جس کے پاس واٹر ریزروز ہیں ہی نہیں، پاکستان کیا کرے گا؟ اور پھر ایک اور بات ہے، رمضان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، عید آ رہی ہے، کیا عمران خان عید پہ رہا ہو جائیں گے؟ بہت سے لوگوں کو یہ توقع ہے، توقع تھی، اور کچھ لوگوں نے ڈیٹ دینا شروع کر دیا ہے کہ عمران خان کی رہائی اب زیادہ دور نہیں ہے۔ تو باقی مسائل تو چلتے ہی رہتے ہیں، عمران خان کے حوالے سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ جی وسیم صاحب، کیا لگ رہا ہے آپ کو، عید سے پہلے عمران خان رہا ہو رہے ہیں؟ نہیں، مجھے تو مشکل لگ رہا ہے۔ خان صاحب کے حوالے سے پہلے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ پتہ نہیں نومبر میں رہا ہو جائیں گے جب ٹرمپ آئیں گے، پھر اس کے بعد جب ٹرمپ کی اناگریشن ہوگی جنوری میں تب رہا ہو جائیں گے، لیکن ابھی تک کوئی ایسے امکانات نہیں لگ رہے۔ خان صاحب کا اصل میں سیاسی طور پہ تو ظاہر ایک بڑی جماعت کے سربراہ ہیں، مگر ان کی جو سوشل میڈیا ہے اس سے بڑی شکایات ہیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی، اور ظاہر ہے جب تک ان کے معاملات اسٹیبلشمنٹ سے کلیئر نہیں ہوتے جب تک ان کی رہائی بہت مشکل لگ رہی ہے۔ ظاہر ہے حکومت کو تو نہیں ہے، کیسز تو ہیں، کیسز مزید بھی بن رہے ہیں، مگر سب کچھ یہ ہے کہ جب ان کے معاملات درست ہوں گے تو تبھی بات ہو سکتی ہے، اور معاملات کی کوئی درست ہونے کی سبیل نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ابھی بھی دیکھیں آپ سوشل میڈیا پہ جس طرح کی پوسٹ آتی رہی ہیں، ابھی بلوچستان کے معاملے پہ جس طرح کی پوسٹ آئی تھی، کیونکہ پارٹی کے لیڈرز نے اس پہ نہیں کیا، لیکن پی ٹی آئی آفیشیل سے جو پوسٹیں آئی تھیں، جو کہ اکاؤنٹ ہے عمران خان صاحب کے زیر استعمال، 3 اکاؤنٹس ہیں جو عمران خان صاحب خود یوز کرتے ہیں، اس میں پی ٹی آئی آفیشیل بھی ہے، خان صاحب کا بھی اکاؤنٹ ہے، اس پہ بھی ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو علیمہ خان صاحبہ کے خلاف جو جے ٹی بنی ہوئی ہے، جس میں علیمہ خان نے بتایا کہ عمران خان کی پوسٹیں وہ لا کے دیتی ہیں سوشل میڈیا کو اور وہ ٹویٹ کرتے ہیں، تو ان سارے اس تناظر میں جو لگ رہا ہے کہ وہ، اور جو اے پی سی میں آپ دیکھیں جو کمیٹی ہوئی تھی قومی سلامتی کمیٹی، اس میں بھی شرکت نہیں کی پی ٹی آئی نے، اور عمران خان صاحب نے ان کو منع کیا تھا، تو وہ لگ نہیں رہا کہ عمران خان صاحب کوئی مصالحت کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ مصالحت جب تک نہیں ہوگی جب تک کہ ان کی رہائی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ ہمارے دوست ہیں فخر دورانی صاحب، انہوں نے کل ایک ویلاگ کیا، اور بڑا انٹرسٹنگ ویلاگ، بڑے قابل صحافی ہیں، جیو کے رپورٹ کارڈ پروگرام میں بھی ہوتے ہیں، ٹاک شاپ بھی ہے اس پہ بھی وہ ہوتے ہیں، اور بڑے اچھے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اصل مسئلہ خان صاحب کی رہائی کا کہاں اٹکا ہوا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب سے معافی منگوانی ہے 9 مئی کے واقعات میں، کہ آپ صدقے دل سے سمجھیں کہ وہ غلطی ہوئی ہے، آپ اس کی غلطی کی معافی مانگیں، پبلکلی معافی مانگیں، تو پھر شاید کوئی بندوبست کیا جا سکے۔ لیکن ذرائع بتاتے ہیں، اور فخر دورانی کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں خان صاحب ذاتی طور پہ ملاقاتوں میں یا اگر کوئی رابطہ ہے وہاں تو معافی مانگ رہے ہیں۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ وہ لکھ کر نہیں دینا چاہتے، اور پبلکلی اپنے 9 مئی والے فیل پر معافی نہیں مانگنا چاہتے۔ یہ ایک عجیب و غریب سی صورتحال ہے، کہ اور یہ اس لیے بھی عجیب و غریب سی ہے، آپ کو بتایا کہ نواز شریف اور جنرل مشرف کا ایک معاہدہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں نواز شریف سعودی عرب چل گئے تھے۔ وہ ایک ریٹرن ایگریمنٹ تھا، اور نواز شریف سعودی عرب سے کہتے رہے ہم کسی معاہدے کے تحت نہیں آئے، پھر ایک سٹیج پر جنرل مشرف نے وہ پبلک کر دیا تھا جو معاہدہ تھا۔ تو خان صاحب کو بھی یہ ڈر ہے، خان صاحب کی ساری جدوجہد جو ہے وہ اس وقت پرسیپشن پر، سوشل میڈیا پر قائم ہے کہ خان صاحب ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ اگر یہ بات، جو کہ کسی حد تک حقیقت بھی ہے کہ خان صاحب اب اندر معافی مانگ رہے ہیں، لیکن پبلک تو اس کی پرسیپشن خراب ہو جائے گی، ان کا جو ایک لارجر دین لائف امیج کریٹ کیا ہوا ہے وہ ٹارنش ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ عید سے پہلے رہائی ہو جائے گی، یہ رہائی ممکن نظر آتی ہے۔ ہاں، اس کے پیچھے لاجک کیا ہو سکتی ہے؟ لاجک یہ ہو سکتی ہے کہ ان لوگوں کو کوئی امید زندہ رکھنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے کیا کیا امید رکھی گئی؟ پہلے کبھی منصور علی شاہ آئیں گے تو کیا ہو جائے گا، ٹرمپ آئے گا تو کیا ہو جائے گا، خان صاحب یونیورسٹی کے چانسلر بن جائیں گے، لیکن وہ ساری امیدیں سوشل میڈیا کو زندہ رکھنے کے لیے،
ڈالروں کی ترسیل کے لیے، تھم نیل کی ایگریشن کے لیے رکھی گئی ہیں، ان کا حقیقت سے تو کوئی تعلق نہیں لگتا۔ یہ بات تو ہے۔ دوسری طرف لیکن یہ ہے کہ موجودہ حکومت کتنی کیا 5 سال پورے کرے گی، کیونکہ اس حوالے سے کچھ رومرز آ رہی ہیں کہ جی حکومت کو بھی کوئی خطرہ ہو سکتا ہے۔ کل میں انٹرویو کر رہا تھا حنیف عباس صاحب کو، جو ریلوے کے منسٹر ہیں، تو ان سے میں نے پوچھا کہ جی آپ کی حکومت 5 سال پورے کرے گی، تو انہوں نے کہا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ پورے کرے گی، لیکن ہم اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہیں، معیشت بہتر ہے، یہ سارا کچھ۔ تو آپ کو کوئی لگتا ہے کہ موجودہ حکومت کو بھی کوئی خطرہ ہو سکتا ہے؟ ویسے شہباز شریف صاحب کام تو کر رہے ہیں دن رات، اور کام کے علاوہ تابعدار بھی ہیں، اور مطلب اس لحاظ سے یہ ہے کہ کبھی ان کی طرف سے کوئی مزاحمت کا کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوتی۔ تو کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ حکومت مدت پوری نہ کرے؟ اس حکومت کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار عمران خان پر ہے۔ عمران خان آج صلح کر لیں، آج معافی مانگ لیں، بتائیں کہ 9 مئی کو میرے سے غلطی تھی، حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ عمران خان قومی دھارے میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے۔ ابھی تک ان کی جتنی کوششیں ہیں وہ قومی دھارے میں شامل ہی نہیں ہوئے، نہ وہ معافی مانگ رہے ہیں، نہ پشیمان ہیں، نہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ان کا ایگریشن کم ہو رہا ہے، نہ گالم گلوچ کم ہو رہی ہے، نہ سوشل میڈیا باز آتا ہے، نہ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اندر وہ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو سیپریٹ رکھنا چاہتے ہیں، تو قومی دھارے میں شامل نہیں ہو رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ موجودہ حکومت کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ان کی مین وہ بلکہ اس لڑائی سے شاید لطف اندوز بھی ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اس لڑائی ہی ان کی حکومت کی ضامن ہے۔ لیکن جہاں پر اور ایک سٹیج آئے گی، ظاہر ہے عمران خان 14 سال جیل میں نہیں رکھ سکتے، نہ رکھنا چاہیے، ان کی مشکلات کم ہونی چاہیے، یہ بات تو بالکل کلیئر ہے۔ لیکن جس سٹیج پہ ان کے معاملات کچھ ٹھیک ہوئے، اس حکومت کی ٹانگیں لڑکھڑانے لگیں گی۔ اچھا، تھوڑا سا یہ تو سیاسی بات ہوگی، کچھ بات کرتے ہیں پانی کے معاملے کے حوالے سے۔ پانی کا معاملہ بڑا شدید ہو رہا ہے، الارم بج رہے ہیں، وارننگ سائن آ گئے ہیں، بارشیں ہو نہیں رہیں، اور پانی کے اور پینے کے پانی کے، فصلوں وغیرہ کی تو الگ بات ہے، کیونکہ خشک سالی کی انڈیکیشن آ گئی ہوئی ہیں، تو پینے کا پانی بھی بہت کم لیول پر آ گیا ہوا ہے۔ تو کہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے اس میں؟ دیکھیں، ہم سے تو غلطی ایک کلائمیٹ چینج کا مسئلہ ہے، پاکستان اس کا وکٹم ہے۔ دیکھیں، ہم اتنی کنٹریبیوشن نہیں ہے ہماری گرین ہاؤس گیسز میں، نہ دنیا میں پولوشن پھیلانے میں، جتنی کہ ہماری وکٹم ہوڈ ہے۔ اب دیکھیں، سیلاب بھی پاکستان میں بڑے آتے ہیں، پاکستان میں ہمیشہ کلائمیٹ چینج سے متاثر ہوتا ہے، بارشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو یہ صرف یہ ہے کہ ریزروائر بنانے تھے، جو ہم نے کالا باغ ڈیم نہیں بنایا، اس میں سیاست آ گئی، جو کسی اور جگہ پہ ریزروائر بنانے تھے تاکہ پانی کا ذخیرہ کر سکیں بڑے پیمانے پہ، اور ہم اس کو استعمال بھی کر سکیں، وہ ہمارے سے کوتاہی ہے۔ دوسرا یہ کہ استعمال پانی کا، اس میں ہم فضول خرچی کرتے ہیں۔ یہ جو پانی کے جو سروس اسٹیشنز ہیں جہاں پہ جس طریقے سے بے دردی سے استعمال ہوتا ہے، تو دنیا بھر میں اس کو طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ فصلوں کی اریگیشن کے لیے جدید سسٹم آ چکا ہے دنیا میں، ڈرپ اریگیشن سسٹم ہے، ہمیں وہ اس کی طرف جانا پڑے گا۔ تو یہ جو پانی کا مسئلہ ہے، پانی ایک اتنا بڑا ریسورس ہے کہ دنیا میں اس پہ جنگیں ہو سکتی ہیں۔ اب جو فیوچر جنگیں ہیں، کہتے ہیں کہ پانی کے اس پہ ہو سکتی ہیں۔ اب دیکھ لیں گے، انڈیا نے اپنے کشن گنگا ڈیم بنایا، باقی سارا کیا، پاکستان انڈیا کے درمیان اس بات پہ پہلے ہی ٹینشن چل رہی ہے۔ تو ہم کر کیا سکتے ہیں کہ ہم واٹر کی پریزرویشن کریں، ہم ریزروائرز بنائیں، ہم زیادہ سے زیادہ وہ کریں۔ باقی جو چیز ہے، فینومینا ہے، وہ کلائمیٹ چینج کا ہے، اس میں ہم کنٹریبیوشن کم کر سکتے ہیں، ہم اس کے لیے جو بہتری کر سکتے ہیں کلائمیٹ چینج کے میئرز کی، وہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن پوری دنیا کو مل کر اس پہ کرنا ہوگا سوچنا۔ اچھا، آپ کہیں گے کہ ہر بات میں عمران خان آ جاتا ہے، لیکن عمران خان جو ہے نا، تھریٹیکلی ان سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہے، کوئی سیاستدان نہیں ہے، اور پریکٹیکلی ان سے برا کوئی سیاستدان نہیں ہے۔ عمران خان جن نے، آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں نعرہ لگایا تھا کہ ہم 350 ڈیم بنائیں گے۔ دیکھیے، یہ جو بڑے ڈیمز ہیں، یہ پولیٹیکل گورنمنٹ اس لیے نہیں بناتی کہ ان کی تکمیل کی مدت 12 10 سال ہوتی ہے، تو یہاں پہ تو سیاسی حکومت کو ٹائم ہی نہیں ملتا، لہذا وہ اس طرح کا کام کرتے نہیں۔ دوسرا، جتنے ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں وہ سارے اس میں انویسٹ کرتے ہیں، اور باقی حکومت کے کام رہ جائیں، تو پولیٹیکل گورنمنٹ اس طرح کا چانس نہیں لیتی۔ اس کا حل یہی تھا کہ چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائے جائیں، ان کو انکریج کیا جائے، اور پی ٹی آئی نے یہ وعدہ بھی کیا جو کہ درست تھا۔ واٹر شارٹیج کے بارے میں ہمیں سیریس ہونا چاہیے، حکومت کو۔ لیکن جو تصویریں آئی تھیں وہ تو نلکے لگانے کی تھی کچھ۔ ہاں، تو وہ الٹیمیٹلی وہ چھوٹے جو تھے نا، واٹر پمپ، وہ میری اسد عمر صاحب سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا یار لیکن چھوٹے چھوٹے ہم نے ڈیم تو بنائے ہیں۔ میں نے کہا سر، ہمارے ذہن میں ڈیم سے مراد ہے منگلا ڈیم، تربیلا ڈیم، آپ ہینڈ پمپ لگاتے ہیں، کہتے ہیں چھوٹا ڈیم بن گیا۔ تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ بہرحال
ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں, ہمیں واٹر کے ریزرو بنانے چاہیے اور اس مسئلے کو سیاسی نہیں بنانا چاہیے. بالکل. کالا باغ ڈیم کا مسئلہ تھا, بڑی سہولت سے جو لوگ سفر کرتے ان کو علیحدہ سیٹل کیا جا سکتا تھا. یہ ملکی مفاد کا مسئلہ تھا, نہ ڈکٹیٹر بنا سکے, ڈکٹیٹروں کے پاس بڑا مارجن تھا, انہیں بنانے چاہیے تھے, انہوں نے بھی نہیں بنائے اور پھر باقی رہ گیا کام. آخری خبر سولر کے حوالے, سولر پینل سستے ہو گئے, مفت سستے ہو گئے جی, مفت نہیں مل رہے. اچھا. ان کی سیل لگی ہوئی ہے لیکن وہ سستے ہوئے ہیں, کوئی 7 سے 8 روپے پر واٹ ان کا ریٹ کم ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پہلے بھی ایک تو پاکستان نے بہت زیادہ امپورٹ کر لی ہے, دنیا اپنے سولر پینل بنا رہی ہے. چائنیز جو سولر پینل ہے ان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ کوئی اور جگہ پہ ہو نہیں رہی تھی. پاکستان میں دھڑا دھڑ لوگوں نے امپورٹ کیے تو چائنا نے ادھر ایکسپورٹ کر دیے اور پاکستان میں آگے بہت زیادہ آ چکے ہیں. اس وجہ سے ان کی جیسے ڈیمانڈ سپلائی کا فنامنا ہوتا ہے ویسے ان کی قیمت کم ہو گئی. مگر یہ جو حکومت نے مہربانی کی ہے نا, جو سولر کے حوالے سے نئی پالیسی بنائی ہے کہ آپ 27 روپے کے بجائے آپ 10 روپے یونٹ گورنمنٹ دے گی, اور اس کے علاوہ جو گورنمنٹ خریدے گی وہ 10 روپے یونٹ ہوگا صارفین سے, اور صارفین کو 60 روپے یونٹ بیچے گی. اس سے لوگ ڈسکریج ہوئے ہیں کہ یار ہم انویسٹمنٹ کریں 10 لاکھ 15 لاکھ قرضہ پکڑ کے اور اس کے باوجود بھی ہمیں فائدہ نہ ہو. تو اس وجہ سے ان کی مانگ میں بھی کمی ہوئی. اس مانگ میں کمی کی وجہ سے 7 سے 8 روپے پر واٹ کم ہو گیا. تو جو اب سولر پینل 32-33 ہزار کے آتے تھے وہ اب 22-23 ہزار روپے کے آ رہے ہیں. تو یہ تھوڑی سی کمی ہوئی ہے, یہ شارٹیج ہوئی ہے. لیکن اس کا جو لانگ ٹرم ہے, آپ دیکھیں جب یہ ہم کلائمیٹ کی بات کر رہے تھے, ہم جو سولر انرجی یوز کرتے ہیں, سولر انرجی تو ایک نیچرل رینیویبل انرجی ہے, اس سے پاکستان کو فائدہ ہونا تھا. اب آپ دوسرے ذریعوں سے پانی سے بجلی پیدا کریں گے, کوئلے سے بجلی پیدا کریں گے, اس سے پولوشن بھی پھیلتی ہے کوئلے سے, اور باقی جو ذرائع استعمال کریں. تو یہ بہرحال اس کا ایک اثر پڑا ہے کہ اگر آپ نے سولر اب لگوانا ہے تو سولر سستا ہے لیکن بعد میں بجلی مہنگی ہے. نہیں, فی الوقت اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.